اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 159۔ حق کو چھپانے والوں کا انجام۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک جو لوگ ہماری ان نازل کردہ کھلی کھلی باتوں کو من البینات والہدی اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، یعنی اظہار کی ضرورت کے باوجود جان بوجھ کر اس کا اظہار نہیں کرتے اور کبھی حق اور سچ کی جگہ غلط چیز پیش کر دیتے ہیں۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے انہیں کھول کر کتاب میں بیان کر دیا۔ واضح ہے کہ کتاب سے مراد تورات و انجیل بھی مراد ہو سکتی ہے اور قرآن کریم بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے نصیحت، جس نے بھی حق کو چھپایا، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اپنی کتابوں میں پڑھنے کے باوجود انہیں چھپایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہدایت اپنی کتابوں میں دیکھنے کے باوجود اس کا اظہار عوام سے نہ کیا، اور چاہے اس امت کے لوگوں میں سے کوئی حق اور سچ کو چھپائے اور عوام کے سامنے واضح نہ کرے، سب بھی اس آیت میں بیان کی گئی وعید میں داخل ہیں۔ اب جو لوگ حقائق کو چھپاتے ہیں، شرک و بدعات کو کھینچ تان کر جائز بناتے ہیں، وہ اپنا حشر بھی سوچ رکھیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول نے قیامت کے دن سوال کر لیا کہ حق اور سچ کو کیوں چھپایا تھا تو کیا بنے گا۔ علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہتر یہی ہے کہ آیت مبارکہ سے مراد وہ سب لوگ لیے جائیں جو حق کو چھپاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، یعنی جنوں، انس، فرشتے، حتیٰ کہ زمین پر چلنے والے جانور بھی لعنت کرتے ہیں، بلکہ ایسے ظالم اپنے اوپر خود بھی لعنت کرتے ہیں، اس لیے کہ جب یہ لوگ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اللعنۃ اللہ علی الظالمین تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، اور قرآن کے الفاظ میں خود یہ بھی اپنے اوپر لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ آیت کا میسج آپ کے نام، اس وعید میں سب لوگ شامل ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا حکم عام ہے، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، جس علم کا پھیلانا ضروری ہے اسے چھپاتے ہیں، چاہے وہ کسی سابقہ امت سے ہوں یا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں۔ اس لیے جو بات آپ کو پتہ ہے، آپ اس پر عمل کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، آپ صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں۔ آپ کبھی بھی ایک بات کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن آپ جان بوجھ کر صرف کسی کے خوف کی وجہ سے یا مجلس میں اپنی واہ واہ کروانے کے لیے اس بات کو ادھر ادھر گھما پھرا کے بیان کریں گے تو یہ بہت بڑی نادانی اور بہت بڑی غفلت اور بہت بڑی گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ آپ خاموش رہیں، اگر آپ کسی بات کو بیان نہیں کر سکتے تو تصدیق نہ کریں، یعنی اگر آپ کو کوئی ایسا ماحول ہے، کوئی ایسا معاشرہ ہے یا ایسے لوگ ہیں جو بات کو نہیں سمجھیں گے تو آپ پھر وہاں پہ خاموش رہیں یا اس مجلس سے اٹھ جائیں، کبھی بھی گھما پھرا کر بات نہ کریں، بات کو ادھر ادھر نہ کریں، حق کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیں، سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیں، دین کے کاموں میں خاص طور پہ ایسا نہ کریں۔ عام طور پہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ شروع سے پتہ ہوتا ہے نہ آخر سے پتہ ہوتا ہے، خواہ مخواہ بس اپنی نفرت کو ظاہر کرتے ہیں یا اپنی نادانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو نادانی اور غفلت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، جب ان سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ جی میں نے ویسے ہی کہہ دیا، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا، جی ہم تو بڑے جاہل ہیں، جی ہمیں کیا پتہ جی۔ تو یہ بہت بڑی نادانی اور غفلت ہے، کیونکہ مجلس میں تو آپ نے اس بات کو ظاہر کیا، مجلس میں تو آپ نے جان بوجھ کر جو غلط بات تھی اس کا ساتھ دے دیا، یا جو حق بات تھی اس کو بھی خراب کر دیا، اس کو مشکوک کر دیا۔ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی گمراہیوں سے اور ایسے فتنوں سے اور ہر قسم کی اپنی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے اور مرتے دم تک محفوظ رکھے، اور ہمیں آخری وقت میں اپنے فضل و کرم سے کلمہ بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔